السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ شکر پڑیاں گراؤنڈ میں یوم پاکستان کے حوالے سے اسلام آباد میں پریڈ کا آغاز ہو گیا۔ تینوں مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز کے دستے شریک ہوئے۔ پاکستان کو IMF کے فورم پر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے $50 کروڑ قسط کی منظوری دے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ الیکشن سے متعلق سید یوسف رضا گیلانی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے متعلق محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے 2 گواہوں کو اصل دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد میں امریکی ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کے اعزاز میں اعظم سواتی اور زلفی بخاری کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔ اسلام آباد میں دیے جانے والے عشائیے میں وفاقی وزیر فواد چودھری، سیف اللہ خان نیازی، فیصل جاوید، علامہ طاہر محمود اشرفی، ڈاکٹر شہباز گل، کلیم امام، جاوید آفریدی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 75 ڈسکا میں 10 اپریل کو پولنگ مؤخر کر دی۔ جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے NA 75 ڈسکا سے متعلق سماعت کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی 2 کیسز میں ضمانت منظور کر لی۔ ملزم کو 2-2 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ چینی کی مصنوعی قلت اور سٹہ بازی کے ذریعے قیمت میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ FIR میں مشہور بروکر ملک عابد علی سمیت 10 بڑے بروکرز کو نامزد کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے 63 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 14,028 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,40,988 ہو گئی۔ بھارتی کسانوں نے مودی سرکار کو جام کرنے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی۔ کل پورا بھارت بند ہوگا۔ دلی کے ارد گرد بارڈرز پر خواتین کسانوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ مائیں شیر خوار بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شکر پڑیاں گراؤنڈ میں یوم پاکستان کے حوالے سے اسلام آباد میں پریڈ کا آغاز ہو گیا۔ تینوں مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز کے دستے شریک ہوئے۔ مہمان خصوصی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر دفاع پرویز خٹک، چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، نشان امتیاز ملٹری چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نشان امتیاز ملٹری چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل سید نعمان علی سلامی کے چبوترے پر موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کورونا کے مرض کی وجہ سے پریڈ میں شرکت نہیں کر سکے۔ تقریب میں سول اور فوجی قیادت اور غیر ملکی شخصیات بھی شریک ہوئے۔ پریڈ میں 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وفود شریک تھے۔ جڑواں شہروں میں مقامی تعطیل تھی، جبکہ موبائل فون سروسز بھی بند رہی۔ موسم کی خرابی کے باعث 23 مارچ کو پریڈ نہیں ہو سکی تھی۔ یوم پاکستان کی تقریب سے صدر مملکت عارف علوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ دوست ممالک اور دیگر شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں۔ عظیم و عالی شان پریڈ کے انعقاد پر
قوم افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم پاکستان مسلمانان ہند کے ایک الگ تشخص کا دن ہے۔ قرارداد پاکستان میں ہندوستان کے مسلمانوں کی منزل کا تعین کیا گیا تھا۔ علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم کی جدوجہد کے نتیجے میں 7 سال میں خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ یوم پاکستان آپ سب کو اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج کے دن ہمیشہ کی طرح عظیم الشان پریڈ کے انعقاد پر پوری قوم افواج پاکستان اور بالخصوص پریڈ میں شامل بری، بحری، فضائی افواج اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے نیم فوجی، سول اور رضاکار دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کو IMF کے فورم پر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے $50 کروڑ قسط کی منظوری دے دی گئی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق بجلی کے ریٹ بڑھانے کا مکمل پلان اور سبسڈی کم کرنے کا مکمل روڈ میپ بھی IMF کے حوالے کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مکمل حکمت عملی بھی IMF کے حوالے کی گئی ہے۔ اجلاس میں IMF کی جانب سے $50 کروڑ کی قسط کی منظوری دے دی گئی ہے۔ IMF کے ساتھ پاکستان نے $6 ارب کا قرض پروگرام طے کیا ہوا ہے۔ قرض پروگرام میں پاکستان کو 2 اقساط میں $1 ارب 45 کروڑ مل چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ الیکشن سے متعلق سید یوسف رضا گیلانی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے متعلق محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے۔ عدالت سے جاری ہونے والے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ توقع ہے منتخب نمائندے اور سیاسی قیادت عدالت کو ملوث کیے بغیر تنازعات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے 2 گواہوں کو اصل دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے ریفرنس پر سماعت کی۔ جیل حکام نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور احمد چیمہ کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں نجی بینک سے تعلق رکھنے والے نیب کے 3 گواہ پیش ہوئے۔ عدالت نے گواہ یاسر شفیق کا بیان قلم بند کیا، جبکہ 2 گواہوں کے پاس اصل دستاویزات نہ تھیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اصل ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے ریفرنس پر سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی۔ عدالتی کارروائی کے بعد سابق صوبائی وزیر رانا مشہود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مریم نواز کو نواز شریف کی بیٹی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ نیب ملکی حالات خراب کرنے والوں کو نوٹس جاری کرے، ہم نے تو ملکی حالات درست کیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس میں سیکیورٹی سخت رہی۔ پولیس کی بھاری نفری کو احتساب عدالت کے باہر تعینات کیا گیا۔ اسلام آباد میں امریکی ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کے اعزاز میں اعظم سواتی اور زلفی بخاری کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔ اسلام آباد میں دیے جانے والے عشائیے میں وفاقی وزیر فواد چودھری، سیف اللہ خان نیازی، فیصل جاوید، علامہ طاہر محمود اشرفی، ڈاکٹر شہباز گل، کلیم امام، جاوید آفریدی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تمام رہنماؤں نے طاہر جاوید کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ طاہر جاوید کا کہنا تھا کہ وہ پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اور رابطوں کو مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 75 ڈسکا میں 10 اپریل کو پولنگ مؤخر کر دی۔ جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے NA 75 ڈسکا سے متعلق سماعت کی۔ نون لیگی امیدوار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے ضمنی انتخابات کا مکمل نقشہ پیش کیا۔ جسٹس عمر بندیال نے سوال اٹھایا کہ پولنگ کے روز کون اور کیوں یہ مسائل پیدا کرتا رہا۔ کیا ایک امیدوار طاقتور تھا اس لیے دوسرے نے یہ حرکات کروائیں؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ ڈسکا شہر سے نوشین افتخار کے 46,000 جبکہ PTI کے 11,000 ووٹ تھے۔ ان کا مقصد شہر میں پولنگ کا عمل متاثر کرنا تھا۔ عدالت نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ سمیت فریقین کے دلائل جاری ہیں، کچھ روز کے لیے بینچ بھی دستیاب نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار ہے، تاہم فی الحال 10 اپریل کا فیصلہ مؤخر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔
सिंध हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की 2 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 2-2 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के खिलाफ PS 88 ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई, दहशतगर्दी और पुलिस पर हमले के मुकदमा दर्ज किए गए थे। तजावुजात ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई केस में पहले जमानत मंजूर हो चुकी है। हलीम आदिल के खिलाफ घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर हमले का केस ज़ेर समाअत है। इस केस में अपोजिशन लीडर सिंध की गिरफ्तारी हालिया दिनों में डाली गई थी। चीनी की मसनूई किल्लत और सट्टा बाजी के जरिए कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में मशहूर ब्रोकर मलिक आबिद अली समेत 10 बड़े ब्रोकर्स को नामजद किया गया है। रमज़ानुल मुबारक में चीनी के नर्ख मजीद बढ़ाने की साजिश भी बेनकाब हो गई। मसनूई किल्लत और सट्टाबाजी के जरिए चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सबब बनने वाला बड़ा मालियाती फ्रॉड सामने आ गया। माफिया ने एक साल में 110 अरब रुपए कमाए। ज़राए के मुताबिक धंधे में तमाम बड़े शुगर ग्रुप सट्टाबाजी की पुश्त पनाही में शामिल हैं। जहांगीर तरीन, शरीफ, अलायंस, हमजा और अलमुइज़ ग्रुप भी पुश्त पनाही में शामिल हैं। जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भी इंकशाफ हुआ है। नाजायज़ कमाई छुपाने के लिए सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स का सहारा लिया गया। FIA ने 32 मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप से शवाहिद हासिल कर लिए। सरकर्दा अरकान के खिलाफ छानबीन होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। FIA ने 20 टीमें तश्कील दे दी। शुगर माफिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोरोना वायरस से 63 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,028 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,40,988 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,986 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,05,314, सिंध में 2,63,815, खैबर पख्तूनख्वा में 81,787, बलूचिस्तान में 19,395, गिलगित बल्तिस्तान में 4,977, इस्लामाबाद में 53,684, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,016 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 99,34,373 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,858 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,88,975 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,587 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 63 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 14,028 हो गई। पंजाब में 6,099, सिंध में 4,482, खैबर पख्तूनख्वा में 2,246, इस्लामाबाद में 554, बलूचिस्तान में 205, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 339 मरीज जान से हाथ धो बैठे। भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को जाम करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। कल पूरा भारत बंद होगा। दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर्स पर खवातीन किसानों की बड़ी तादाद पहुंच गई। माएँ शीरख्वार बच्चों को भी साथ ले आईं। भारतीय किसान मोदी सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार। किसान कल कर्फ्यू एहतजाज के दौरान पूरा भारत बंद कर देंगे। किसानों ने नई दिल्ली में कायम रुकावटें एक बार फिर तोड़ने का ऐलान कर दिया। काश्तकारों ने मोदी सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट के बाहर फसल बेच कर दिखाएंगे। दिल्ली के इर्द गिर्द टकरी, संघू और गाजीपुर बॉर्डर्स पर खवातीन किसानों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। मशरकी पंजाब से टकरी बॉर्डर पर खवातीन शीरख्वार बच्चों को भी साथ ले आईं। किसान खवातीन का कहना है कि काश्तकारों की तहरीक ने नई नस्ल को अपने हुकूक के लिए लड़ना सिखा दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।